إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی اور ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد یہ دن حج اور قربانی کے دن چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنے کی تیاری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ جانوروں کی منڈیاں لگ چکی ہیں اور ہر ایک کی کوشش یہی نظر آتی ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جانور خرید کر کے قربانی پیش کریں۔
بہت اچھی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ان کا یہ عمل قبول و منظور بھی فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جس شخصیت کی سنت یہ قربانی ہے، اس شخصیت کی اور بھی بہت ساری اچھی صفات ہیں، اچھے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئے، اور اللہ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کے بعض اعمال کو اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان اور حج کے مناسک بنا دیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ انسان کا عمل ایسا عمدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند اتنا آئے کہ اس کے کرنے پر اللہ لوگوں کو ثواب عطا کرے۔ بہت بڑی سعادت ہے میرے عزیز بھائیو، بہت بڑی سعادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں، جو اعمال ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، یقین مانیے وہ اعمال واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے۔ میں نے ان کی سیرت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بچپن کے اندر ہی اپنے رب کی پہچان اچھی طرح کر لی تھی اور پھر رب کی فرما برداری کا عزم کر لیا تھا۔ ہمارے بچوں کے لیے بھی ان کی سیرت ایک نمونہ ہے، اور پھر جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اس دوران بھی ان کی سیرت اتنی عمدہ ہے، اتنی اچھی ہے کہ ہر نوجوان کے لیے اس میں اسوہ حسنہ نظر آتا ہے، اور نوجوانوں کو ان کی سیرت غور سے سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، پھر ان کی جوانی جو ہے وہ کل قیامت کے دن بڑی مفید ثابت ہوگی۔ آج کل کے ہمارے نوجوان اپنا آئیڈیل بناتے ہیں ان کو جو ناچ گانے والے ہوتے ہیں، جو کسی اور فن میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہ آئیڈیل مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے آئیڈیل ہیں اللہ کے نبی، جنہوں نے جوانیاں گزاری، اور ان کی جوانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رب نے ان کی جوانی کو قرآن میں ذکر فرما دیا۔ یہ ہے خوش بختی، یہ ہے سعادت۔ پوری دنیا جب قرآن پڑھتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جوانی کا بھی ان کو ملتا ہے۔ جوانی اگر اللہ کے نام پہ لگا دی جائے تو اللہ اس جوانی کی بھی بڑی قدر کرتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے۔ اصحاب کہف، جن کا سورہ الکہف میں ذکر ہے، وہ بھی چند نوجوان تھے، اور جوانی کی عمر میں انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جب بد عقیدہ لوگوں کو دیکھا، برداشت نہیں ہوا۔ اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ غیروں کی پوجا، انہوں نے کہا ہم اس معاشرے میں نہیں رہیں گے جس معاشرے کے اندر اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا ہو رہی ہو۔ وہاں سے نکل پڑے، غار کے اندر جا کے پناہ لے لی۔ اللہ نے ان کے واقعے کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ وہ نوجوان تھے، اللہ کے بندو، جوانی ایسی ہو کہ رب پسند کر کے اس کا تذکرہ لوگوں کے اندر عام کر دے۔ یہ جوانی بڑی
بابرکت جوانی ہے۔ اللہ نے ان اصحاب کہف کی جوانی کو بھی قرآن میں فرمایا انہم فتیہ، وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر مکمل ایمان لانے والے تھے۔ نوجوانوں سنو، آج ہماری جوانیاں کہاں خرچ ہو رہی ہیں، اور کل ان جوانیوں کا حساب بھی دینا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا 4 سوالوں کے جواب دیے بغیر بندہ اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹ سکے گا۔ وان شباب ہی فیما ابلا، اس جوانی کا اللہ حساب لے گا۔ یہ جوانی میں نے دی تھی، یہ طاقت میں نے دی تھی، یہ اتنا بڑا قد میں نے بنایا تھا، اور پھر تو نے اس کو کہاں پہ لگایا ہے، مجھے اس کا حساب دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جوانی صحیح لگائی، کتنی خوش نصیبی ہوگی ان کی۔ اصحاب کہف نے اپنی جوانی صحیح پہ جگہ پہ لگائی، کتنی خوش نصیبی ہوگی ان کی۔ اور مریم صدیقہ نے اپنی جوانی نیک کام پہ لگا دی، اللہ کو کتنی پسند آئی، ان کے نام پر ایک سورت نازل فرما دی۔ یہ ہے جوانیاں۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور بندے پیش ہوں گے نا، اللہ محشر کے میدان میں جب لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور اس دوران کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کی۔ اللہ فرمائے گا ایسے لوگوں کو تلاش کر کے لاؤ، اور ان تلاش کیے جانے والوں میں وہ نوجوان بھی ہوں گے شاب نشأ فی عبادت اللہ، جنہوں نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ اے نوجوانوں، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے جوانیاں اللہ کے لیے لگاؤ، کل قیامت کے دن بڑا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جوانی عطا کی، اللہ کی پہچان ہو گئی، ہو جانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ اپنے ابو کو حق بات سمجھانے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن نہیں سمجھ پایا۔ وہ بادشاہ وقت کو سمجھایا، نہیں سمجھ پایا۔ پھر عام لوگوں کے سامنے ایک خطاب کیا انہوں نے، اور اس کے اندر ان کا باپ بھی شامل تھا۔ اللہ کو ان کا انداز اتنا پسند آیا کہ اس کو ہمارے لیے قرآن بنا دیا، سورہ الانبیاء، جس کا نام ہی اللہ نے نبیوں والی سورت رکھ دیا۔ اور اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ نے ان کی اس تقریر کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے جوانی کی عمر میں اپنی قوم کے سامنے کی۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت سے دروس اور اسباق ہیں، اگر ہم غور سے سنیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، امت کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ ہم نے ابراہیم کو بڑی سمجھداری عطا کر دی تھی، بڑی عقل مندی عطا کر دی تھی، ہم نے اسے رشد کی نعمت سے مالا مال کر دیا تھا، اور پہلے ہی سے ہمیں پتا تھا کہ جس قوم کے اندر یہ آئے گا وہ قوم بڑی بگڑی ہوئی ہوگی، اس کو سنوارنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہمیں پتا تھا کہ ان کو ان معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، ایک دن اپنے ابو جان اور اپنی قوم سے مخاطب ہو گئے اور ان کو کہنے لگے مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اے میرے ابو جان، آپ بھی اس محفل کے اندر موجود ہیں، میری قوم کے لوگوں آپ بھی موجود ہو، مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دو، سوچ سمجھ کر جواب دو۔ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ،
یہ بت جو تم نے تصویریں بنا رکھی ہیں، مجھے ان کی حقیقت سمجھا دو، جن کے سامنے تم عبادات کرتے ہو، ٹکے ہوئے ہو، اور یہاں سے آگے جانے کی تمہیں توفیق نہیں مل رہی۔ ان بتوں کی جو عبادت کرتے ہو نا، ذرا مجھے ان کی حقیقت بتا دو کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، کوئی فائدہ بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بھی سمجھاؤ یہ بات۔ ما هذه التماثیل، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے قربانی کرنے والے ہیں، وہ یہ سیرت بھی سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے ان سے کہ بتاؤ ان کی حقیقت کیا ہے، نفع نقصان دے سکتے۔ آگے سے قوم کا کیا جواب تھا؟ اس لیے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی چیز کی عبادت کرتا ہے نا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کی تو بہت بڑی دلیل کے دلائل ہیں۔ بھائی اللہ کی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آسمان بنایا ہے، اللہ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہمیں خود بنایا تو اللہ نے بنایا، اب ہم عبادت نہ کریں اس کی تو کس کی کریں؟ بڑی دلیلیں ہیں۔ لیکن جو اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے، کوئی ایک دلیل بھی نہیں ملتی، جس کی بھی، چاہے وہ پتھر کی پوجا کریں، چاہے وہ بت کی، لکڑی کے بت کی پوجا کریں، چاہے وہ کسی درخت کی پوجا کریں، چاہے وہ کسی قبر والے کی پوجا کریں، کوئی دلیل نہیں ملے گی آپ کو۔ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم ہمارے پاس ان کی عبادت کی کوئی دلیل نہیں، بس صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جو پایا ہے نا، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو دیکھ کر ہم بھی ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ یہ دلیل ہے، ذرا سوچو تو صحیح، یہ دلیل ہے کہ باپ دادا یہ کر رہے تھے، ہم ان کو دیکھ کر یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی سیرت اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بڑی قریب ہے، بڑی قریب ہے۔ یہی جواب اللہ کے نبی کو ملا تھا، ہمارے پیارے نبی کو بھی یہی جواب ملا تھا۔ آپ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ اے مشرکین مکہ، سارے معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی پیروی کرو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، آگے سے جواب دیتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے نا آپ کی بات نہیں مانیں گے، جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے نا، جس کام پر وہی کریں گے، ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم یہی کریں گے۔ تو اللہ نے اس کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے باپ دادا اگر عقل نہیں رکھتے، ان کے باپ دادا شعور نہیں رکھتے، تو پھر بھی ان کی عبادت کریں گے۔ ما الفینا علیہ آباءنا، تو اللہ نے فرمایا تمہارے باپ دادا اگر عقل نہیں استعمال کرتے تھے تو تم بھی نہیں کرو گے، تم تو سیدھی راہ پہ آ جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 کا ترجمہ پڑھیے گا۔ اور سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جواب یہ تھا، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ مشرکین مکہ سے جب اللہ کے نبی کہتے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ یہ جواب دیتے نہیں، ہم تو اس کی عبادت کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہ ان کا جواب ان کا نہیں تھا، یہ شیطان کا سکھایا ہوا جواب تھا جو ان کو جہنم میں لے کر جانے والا تھا۔
یدعوہم، ان کو لے جا رہا تھا، کہاں لے جا رہا تھا؟ الی عذاب السعیر، سورہ لقمان آیت 21۔ ترجمے والا قرآن پڑھیے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر چلے گئے تو وہاں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی، اور تبلیغ شروع کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کی کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، یاد رکھو معاشرے میں لوگ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہیں ان کو انہوں نے خود نام دے رکھے ہیں، یہ فلاں ولی ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں داتا ہے، یہ فلاں جو ہے یہ ان کے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں۔ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور یہی ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ تھا۔ قوم کا جواب کیا ہے؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اگر یہ تمہاری دلیل ہے، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر یہی بات ہے نا تو تم بھی گمراہی کا شکار ہو، تمہارے باپ دادا بھی صحیح راہ پر نہیں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اس لیے کہ رب کی عبادت کی جاتی ہے اور تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کر رہے ہو۔ قوم فوراً بول پڑی، ابراہیم سمجھ سوچ کر بات کیجئے، ہمارے معبودوں کے بارے میں اس طرح کی بات۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے ابراہیم ہمیں حق بات سمجھانا چاہتے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہو، کھیل کود کرنا چاہتے ہو؟ حق بات سمجھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ہمارے معبودوں کے بارے سوالات کر رہے ہو اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں میں حق سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ کہنے لگے اے میری قوم کو لوگو، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں معبود اور رب بننے کے لائق جو ہے نا صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی بتایا، اور میں بھی اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانی ہے تمہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم اگر مجھے موقع مل گیا نا، تم کہیں شہر سے باہر چلے گئے نا، تو میں ان معبودوں کا حشر نشر کر کے تمہیں یہ سمجھاؤں گا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ اپنا آپ نہیں سنبھال سکتے تو یہ دوسرے کو کیسے سنبھالیں گے؟ ان بتوں کا خاتمہ کروں گا میں۔ اور پھر موقع اللہ نے دے بھی دیا، اللہ نے سمجھانا تھا، بتانا تھا۔ اب دیکھو نا، جب انہوں نے بت خانے کو تالا لگا رکھا ہے، چوکیدار بٹھا رکھے ہیں، تو اب وہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع نہیں ملا۔ ایک دن ان کی قوم کا عید کا دن آیا، اور عید کے دن وہ بھی اپنے شہر سے باہر نکل کر عید منایا کرتے تھے۔ سب عورتیں، بچے، سب جو ہے وہ چل پڑے، جی ہم نے باہر جانا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا ان کو سبق سکھانا تھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستارے کی طرف دیکھا، اور ستارے کی طرف دیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں کے ہاں جو ہے نا ستاروں میں بڑی تاثیر تھی، وہ مانتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بات کو
یقین دلانے کے لیے کہا جی نظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، کہا جی میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ سقم کہتے ہیں ایسی بیماری کو جو ظاہر نہ ہو رہی ہو لیکن بندہ جو ہے نا وہ بیمار ہو۔ اور یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بیماری نہیں تھی، ان کو اصل میں فکر تھا، غم تھا۔ کس بات کا؟ کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا اور یہ پیدا اللہ کرنے والا عبادت اوروں کی کر رہے ہیں۔ یہ جب بندہ ٹینشن میں ہو نا تو یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ تو وہ پریشان، کہا میری طبیعت ناساز ہے، میں ساتھ نہیں چلوں گا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، قوم ساری کی ساری چلی گئی، سب لوگ چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، وہ بت خانے کے اندر چلے گئے جہاں لوگوں نے اپنے معبود رکھے ہوئے تھے۔ یاد رکھو جو غیر اللہ ہوتے ہیں نا ان کے لیے اللہ آلہہ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ بہت سارے انہوں نے خود ساختہ معبود بنائے ہوئے تھے، اور جب اللہ کی باری آتی ہے تو الہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اکیلا الہ، جیسا کہ دوسری آیت میں بھی ہے کہ کفار کو تعجب اس بات پر ہوا جب اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نبی نے سارے معبودوں کی معبودیت ختم کر کے یہ کہا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے؟ یہ ہمارے نزدیک بڑی تعجب والی بات ہے، اور یہ ہر مشرک کے نزدیک ہوتی ہے کہ وہ تعجب والی بات سمجھتا ہے کہ ایک اللہ ہی سارے کام کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ یہ لکڑی سے بت بناتے ہیں تو یہ لکڑی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، پتھر بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور ان کی عقل کام نہیں کرتی اس حوالے سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچ گئے۔ فقال الا تاکلون، بتوں کے سامنے جو ہے نا کھانے پینے کا سامان شیرینیاں وغیرہ رکھ کر گئے۔ ان کا ذہن تھا آج ہماری خوشی ہے تو ان بتوں کی بھی خوشی ہونی چاہیے، معبودوں کی بھی، کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ان کے سامنے، لیکن وہ کھائیں کہاں سے؟ اس لیے کہ لکڑی کا بنا ہوا بت کیسے کھائے گا؟ آج بھی بندہ نہیں کھلا سکتا۔ اسی طرح جو قبر کے اندر دفن ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ کھلانے کی کوشش کریں، نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کھلا کر دکھائے، پلا کر دکھائے۔ سوچئے، غور کیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اگر کرنا ہے تو ان کی یہ سیرت بھی دیکھیے، پڑھیے۔ اب کیا ہوا جی؟ فقال الا تاکلون، سوال کرتے ہیں تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ بت خانہ جو بتوں سے بھرا پڑا تھا کوئی جواب نہیں آیا۔ کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، بتاؤ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ جواب تو دو میری بات کا۔ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ لکڑی یا پتھر کے بنے ہوئے بت کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے جملے کہے وہ اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اور آج ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہم کسی بھی مزار پہ چلے جائیں اور ان کو بات کرتے رہیں، ان کو کھلانے کی کوشش کریں، بتاؤ کوئی جواب آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا، کوئی جواب نہیں آتا۔ اس سے ہمیں اپنے عقیدے پر غور کرنا چاہیے۔ جب کوئی جواب نہیں آیا، سورہ الصافات ہے، آیات نمبر 88 تا 93 ہے، گھر میں ترجمے والا قرآن اٹھا کر پڑھیے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے جب کوئی جواب نہیں آیا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، کلہاڑے کے ساتھ بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا سر اڑا دیا، غرض کے ان سب کو جو ہے توڑ پھوڑ دیا،
اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے واپس آ گئے، اس کو نہیں توڑا۔ کیوں؟ اپنی ایک دلیل قائم کرنی تھی کہ جب مشرکین مجھ سے سوال کریں گے تو میں پھر بولوں گا بھائی یہ بڑا جو جس کے سر کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، جس سے اسلحہ دستیاب ہوا ہے، وہی مجرم ہوگا، اس سے جا کے پوچھو۔ اللہ کبیر اللہم، بڑے کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا رشد تھا، عقل مندی تھی، دانائی تھی کہ سب کو توڑ دیا اور بڑے کو چھوڑ دیا۔ اب بڑے کو چھوڑ کر واپس آ گئے، قوم آئی۔ آتے ہی سب سے پہلے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے معبودوں کے سامنے آ کر سجدہ کرنا، ٹیکنا، ان کے سامنے پیش ہونا۔ خوشی کا موقع ہے، آئے جلدی سے۔ جب آ کر اپنے جو بت خانے کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ برا حشر کس نے کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کی توہین کر دی؟ انہ لمن الظالمین، وہ تو بڑا ظالم آدمی ہے جس نے ہمارے معبودوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمارے معبودوں کا حشر نشر کر دیا، جن کی ہم پوجا کرتے تھے سارے توڑ پھوڑ دیے۔ یہ کیسی بات ہو گئی؟ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کون ہو سکتا ہے یہ؟ کچھ نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم یقال لہ ابراہیم، کہنے لگے بھائی یہ تمہارے معبودوں کو جو برا بلا کہتا ہے نا، ایک نوجوان ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا، جوانی کا اللہ نے ذکر کیا۔ فتن عربی زبان میں کڑیل جوان کو کہتے ہیں۔ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، اور ان کا نام ابراہیم ہے، لہٰذا ان کو بلاؤ، مقدمہ دائر کرو، اس کے خلاف کارروائی کرو۔ سارے اکٹھے ہو گئے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہا جی ان کو فوراً لے کر آؤ تاکہ گواہ بھی بن جائیں، لوگ بتانے والے بھی آ جائیں کہ واقعہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، معبودوں کو برا کہتا ہے، یہی بندہ جو ہے اس نے یہ کارروائی کی ہے، گواہی مل جائے، لے کے آؤ لوگوں کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے۔ آؤ بھئی ابراہیم، ہمارے معبودوں کا حشر نشر کر دیا، ادھر آؤ قوم کے سامنے جواب دو۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ ڈر خوف کس کا تھا؟ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا کسی کا، قوم کا کوئی ڈر خوف نہیں۔ آ گئے۔ جب آ گئے، آگے جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کا حشر نشر آپ نے کیا ہے، ہمارے معبودوں کو آپ نے توڑا ہے، یہ جو سارے ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کارروائی آپ نے کی ہے۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو معاملہ تم دیکھ رہے ہو نا کہ تمہارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں اور بڑے بت جو ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑا نظر آ رہا ہے، یہ بڑے نے کارروائی کی ہوگی۔ اب یہاں انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں کی، جواب دینے کا اسلوب بڑا پیارا، میں نے نہیں، یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا، بلکہ کہا اس سے پوچھو شاید اس نے کیا ہوگا۔ اب جیسے ہی یہ ان کو کہا نا تو فوراً اللہ کا قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، ہر بندہ اپنے دل میں سوچنے لگا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بیدار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں جگا دیا کہ اس سے پوچھو جو بڑا ہے یہ بتائے گا تمہیں، یہ تو بتا سکتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم ایسی چیزوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں
کہ جن کے اندر کوئی پاور ہی نہیں ہے بولنے کی، طاقت ہی نہیں ہے بولنے کی، جواب دینے کی استطاعت ہی نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ نے بڑا پیارا جملہ نازل فرمایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظالم کہنے لگ گئے، اس لیے کہ جب بندہ شرک کرتا ہے نا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے جو عقل دی ہوتی ہے نا اس کو استعمال نہیں کرتا، سمجھ دی ہوتی ہے اس کو استعمال نہیں کرتا، اپنے سے گھٹیا چیز کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ اللہ نے ہماری نیچر، طبیعت اور ہمارا سانچہ کس طرح کا بنایا ہے؟ دیگر جو جانور ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو نیچے جھک کر اپنے جو ہے سر کو نیچے جھکاتے ہیں، منہ کو نیچے جھکاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے، نہ یہ کھانے کے سامنے جھکے، نہ یہ پینے کے سامنے جھکے، گلاس اٹھائے اوپر لے کر آئے، لقمہ اٹھائے اوپر لے کر آئے۔ انسان اس سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے صرف اس کو اپنے سامنے جھکانے والا بنایا ہے، مخلوق کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا۔ کبھی اس نقطے پر بھی غور کر لیا کرو کہ اللہ نے انسان کو صرف اپنے سامنے جھکنے والا بنایا۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سر کو جھکا لیا، جھکانے کے بعد دوبارہ سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سے پوچھ لو، تمہیں معلوم ہے یہ بولنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، یہ کیا جواب دیں گے، یہ کیا آگے سے بتائیں گے؟ آج اگر ہم یہ سوال ان لوگوں سے کریں جو قبروں پہ جا کے جو ہے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ذرا ان سے سوال تو کرو، وہ جواب دے کر بتائیں، ہم بھی دیکھ لیں، ہم بھی سن لیں، لیکن کوئی جواب نہیں، بالکل مماثلت ہے، بالکل مشابہت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی پر تنقید نہیں، اصلاح کرنی مقصود ہے، اور اپنے گریبان میں جھانکنا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا درس دیا، ان سے پوچھو، اور پھر وہ آگے سے جواب دینے لگے، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً بول پڑے، قال اتعبدون من دون اللہ افتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو ما لا ینفعکم ولا یضرکم، جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ نہ بت فائدہ دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، اصل میں ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں نا تو اللہ فائدہ بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی عبادت کے فوائد ملتے ہیں، آخرت میں بھی ملیں گے، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی سزا بسا اوقات ملتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی۔ تو یہ اللہ فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، یہ تو نہ فائدہ نہ نقصان۔ تو فرمایا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ فائدہ دیتی ہے نہ نقصان۔ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے اوپر بڑا افسوس ہے کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو کہ جو نہ فائدہ دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں۔ کیا تمہیں عقل اور شعور نہیں ہے کہ جو جہاں فائدہ بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو بندہ وہ کام کر رہا ہو؟ آج بھی اگر کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہو نا کہ جس کا نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو نا، تو دیکھنے والے کہتے ہیں کتنا بے وقوف آدمی، دیکھنے والے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں سوچو، اب ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی، اب لاجواب ہو گئے، تو پھر کیا کیا؟ سب نے متفقہ فیصلہ سنایا کہ اب کیا کرنا ہے جی، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا یہ آگ میں جلا کر جو ہے نا سزا دو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے اس نے ان کی توہین کی ہے، توڑا ہے، اس کو سزا دو۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا، فرمایا وہ کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو،
اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اسلوب دیکھیں بڑا بلیغانہ بنایا ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو عابد کی مدد کرے، عبادت کرنے والے کی مدد کرے۔ یہ کہہ رہے ہیں الٹا معبود کی مدد کرو۔ جس کی مدد کی جاتی ہے وہ معبود بننے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ جو خود جو ہے مشکلات کا شکار ہو وہ مشکل کشا کیسے بنے گا؟ سوچا کرو میرے عزیز بھائیو اس حوالے سے بھی۔ کہنے لگے اپنے معبودوں کی مدد کرو، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ اب اس کے لیے لکڑیاں جمع کی گئیں اور سب نے اس کے اندر حصہ ڈالا کہ بھائی لکڑیاں جمع کرو، بہت بڑی آگ جلاؤ اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے محبوب اور پیارے نبی تھے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، آگ کو جلایا گیا اور جلانے کے بعد جو ہے نا اس کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، ادھر وہ اس کے اندر ڈالا ہے، ادھر رب کی طرف سے آواز آ رہی ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے نا اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، راکھ کر دینا، جس چیز کو بھی ڈال دو بھسم کر دینا۔ بڑی آگ جلائی، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی چال چل لی، انہوں نے اپنے جو ہے بہت زیادہ فریب کیے اور ہم نے آگ کو کہا اے آگ تو سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کو۔ سلامتی والی، اللہ نے یہاں سلامتی والی کا ذکر لازمی کیا اس لیے کہ انسان کی طبیعت یہ ہے نہ زیادہ سردی برداشت کر سکتا ہے نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے۔ سردی زیادہ لگے تب بھی مر جاتا ہے، گرمی زیادہ لگے تب بھی مر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں مری میں جو حادثہ ہوا تھا، برف جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، بہت سارے لوگ مر گئے، ٹھنڈ کی وجہ سے مرے نا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگ کو فرمایا ٹھنڈی تو ہو جا لیکن سلامتی والی رہنا، یہ نہ ہو کہ زیادہ ٹھنڈی ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنا شروع ہو جائے اور اس میں تکلیف ہو۔ اللہ نے آگ کو جو ہے ٹھنڈی کر دیا اور اس آگ کو بھڑکانے میں گرگٹ نے کردار ادا کیا تھا۔ گرگٹ یہ پھونکے مار رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گرگٹ کو مارو، جو بندہ ایک ضرب سے اس کو مارے گا 100 نیکیاں ملیں گی اس کو، مارو اس کو۔ اس لیے کہ اس نے باطل کا ساتھ دیا، اس نے برے لوگوں کا ساتھ دیا، اور اس سے ہمیں بھی سبق ملا اگر ہم برے آدمی کا ساتھ دیں گے تو ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور ادھر سے ایک بلبل آ گئی، وہ جو ہے پانی کا قطرہ اٹھا اٹھا کر لا رہی ہے، آ کے ڈال رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی، باغات کے اندر بسا دیا۔ یہ ہے اچھائی کا صلہ اور برائی کا انجام۔ تو اس لیے یہ بھی سوچا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ انہوں نے جو ہے نا بہت بڑی چال چلی تھی اور ہم نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا۔ سورہ انبیاء کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب یہ قوم نہیں مانی، ابو نہیں مانے، بڑے پریشان ہوئے۔ اپنے ابو کو پھر چند جملے کہے، اس نے بھی کہا کہ یہاں سے نکل جا نہیں تو میں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا۔ تو بڑا پیارا انداز اختیار کیا، قال سلام علیک، اے ابو جان آپ جتنا برا انداز اختیار کریں مجھے کوئی سروکار نہیں، اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ میں آپ کو جاتے ہوئے بھی سلام کرتا ہوا جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، معافیا مانگتا رہوں گا۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں تمہارے لیے دعائیں مانگتا رہوں گا۔ اور کہا اعتذرکم وما تدعون من دون اللہ،
جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا، میں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں، یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہاں شادی کر لی سیدہ سارہ سے اور چل پڑے۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ راستے میں ایک ایسا بادشاہ بھی مل گیا کہ جو بڑا ظالم جابر تھا اور عورتوں سے بدکاری کیا کرتا تھا۔ اگر عورت کے ساتھ بھائی یا شوہر، بھائی یا باپ ہوتا تو چھوڑ دیتا، اور اگر شوہر ہوتا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو سیدہ سارہ، ان کے بارے حدیث میں آتا ہے کہ کانت احسن الناس، بڑی خوبصورت عورت تھی، بڑی خوبصورت۔ اب جب اس کے علاقے میں پہنچے، کارندوں نے بتایا، پکڑ کر لے گئے۔ سیدہ سارہ بھی بڑی نیک عورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ معاملہ یہ ہے، انہوں نے فوراً جو ہے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے نا، یہ نہیں بتانا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، بلکہ یہ بتانا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، کیونکہ دینی اعتبار سے تمام مسلمان آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، تو دینی اعتبار سے ہم بہن بھائی ہیں۔ جب یہ جو ہے بتایا تو پھر اس کے بعد وہ لے کر چلے گئے۔ بادشاہ قریب ہوا، جب قریب ہوا تو اس اللہ کی بندی نے اس دوران اللہ سے یہ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر بھی ایمان اور عقیدہ بڑا مضبوط رکھتی ہوں، اے اللہ میں تیرے رسول پر بھی ایمان اور عقیدہ رکھتی ہوں، اور میں نے کبھی بھی نہ تیری خیانت کی ہے نہ شوہر کی ہے، اے اللہ میری عزت کو سلامت رکھنا، اس کافر کو مسلط نہ کرنا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جب وہ بادشاہ قریب آنے لگا اس کے پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی، فغطا حتی رکض برجلہ، پاؤں مارنے لگا، بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کر دو، میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے دعا کر دی، کہیں یہ مر گیا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے مار دیا اور مسئلہ ہو جائے گا، لہذا انہوں نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوبارہ حرکت کی، پھر انہوں نے یہ دعا مانگی، 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ آخر جو ہے جب وہ کامیاب نہ ہوا تو اپنے کارندوں کو بلا کر کہنے لگا تم کسی انسان نہیں شیطان کو لے کر آئے ہو، لہذا جو ہے اس پر تو میں حاوی نہیں ہو سکا، اس کو واپس لے جاؤ۔ اور وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً، اپنی بیٹی حاجرہ جو ہے نا ان کو خادمہ کے طور پر دے دی کہ جاؤ اس کو لے جاؤ۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اس دوران اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، نماز پڑھنے لگ گئے، اللہ تو نے قوم سے بچا لیا، بادشاہ سے بچا لیا، اللہ میری عزت کی حفاظت بھی رکھنا۔ اور اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے، پھر جب سیدہ حاجرہ آئیں تو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اللہ نے عزت محفوظ کر دی اور خادمہ بھی دے دی۔ پھر اس کے بعد ہجرت کر کے جو ہے نا فلسطین کے علاقے میں تشریف لے آئے، وہاں اللہ نے پھر خیر و برکات سے مالا مال فرما دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا نا، مکہ وہاں جب داخل ہوئے، صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر روایت آتی ہے، مشرکین مکہ بھی اتنے بد عقیدہ بن چکے تھے، بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے تھے، 360 بت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب اندر جھانکا، کہا پہلے ان بتوں کو نکالو، غیر اللہ کی پوجا جو ہو رہی ہے ان کو نکالو۔ جب بت نکالے جا رہے تھے، ان کو توڑ دو، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑا اور محمد رسول اللہ نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑا۔ اور پھر بھی یہ امت اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کرے تو کس منہ سے ابراہیم اور محمد رسول اللہ کو منہ دکھائے گی؟ اور جب نکالے گئے نا بت، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، تو وہاں کیا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا کہ نکالو، فَأَخْرَجُوا سُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ، مشرکین مکہ نے جو بت بنائے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی بنایا ہوا تھا، اسماعیل کا بھی، اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے۔
وہ تیروں کے ذریعے فال لیتے تھے، سیدھی طرف تیر جائے تو آج کام ہو جائے گا، الٹی طرف جائے تو نہیں ہوگا، جیسا آج کل فال وغیرہ لوگ لیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے اس دوران فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، تباہ و برباد کرے، جنہوں نے ان کی تصویریں بنا کر ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ فال نکالنے کے تیر رکھ دیے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا إِنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهِمَا قَطُّ، انہوں نے تو زندگی بھر کبھی ان سے فال لی نہیں، وہ تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ تو معلوم ہوا ابراہیم خلیل اللہ کے طریقے پر اگر قربانی کرنی ہے میرے عزیز بھائیوں، اور قربانی کا ثواب پانا ہے، تو پھر بت پرست نہیں ہونا ہے، بت شکن بننا ضروری ہے۔ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑیاں بنانے والا نہیں ماننا ہے۔ ماننا ہے تو اللہ کو ماننا ہے، پھر اس قربانی کا ثواب ملے گا، وگرنہ پھر جو ہے یہ قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم کے قریب وہی لوگ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ نبی آخری نبی بھی اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی کرنے والا، ایمان والے بھی ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔